معزز صافی حضرات، اگر آپ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ گزشتہ 2 مہینے سے زائد عرصے تک بلوچستان انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور بلوچ نسل کشی، جس میں سر فہرست مسئلہ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے کے خلاف کیچ سے شال اور پھر شال سے دھرنے کی شکل میں اسلام آباد میں مارچ کیا گیا، اور بلوچستان کے ہر شہر اور گاؤں سے ہزاروں لوگوں نے ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف سڑکوں کا رخ کرتے ہوئے ریاست کی ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن بلوچ عوامی رد عمل کے باوجود ریاست بلوچستان میں اپنی پالیسیوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لانگ مارچ میں سینکڑوں لاپتہ افراد کے لواحقین نے اس امید اور بھروسے سے مارچ میں حصہ لیا تاکہ ان کے پیاروں کو فیک انکاؤنٹر میں قتل نہ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ریاست بلوچستان کے حوالے سے اپنے ظالمانہ اور جابرانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ حالیہ مچ واقعے کے بعد جس طرح زندان سے لاپتہ افراد کو نکال کر قتل کیا گیا، یہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے۔ ریاست مسلح افراد کی کارروائیوں کا جواز بنا کر لاپتہ افراد کو قتل کر کے غیر انسانی عمل کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ریاست ایک جھوٹے بیانیے پر بلوچ نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے کہ لاپتہ افراد پہاڑوں پر ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو لوگ مسلح لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے لیے کبھی بھی لاپتہ افراد کے لواحقین نے احتجاج نہیں کیا ہے۔ ریاست سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں مسلح جدوجہد کا جواز بنا کر جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو قتل عام کرو اور اس قتل عام کو جھوٹے بیانیے کے ذریعے متنازع کیا جائے، لیکن ہم ریاست پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے شکار افراد کو ماروائے عدالت قتل کرنے پر ہم کسی بھی صورت خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ معزز صافی حضرات، مچ واقعے میں جتنے بھی مسلح افراد شامل رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے خاندان نے ان کی جبری طور پر گمشدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ریاست بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں افراد اٹھاتی ہے، انہیں 2 مہینے، 4 مہینے، حتیٰ کہ کئی افراد کو سالوں تک خفیہ زندانوں میں قید رکھا جاتا ہے، اور بعد ازاں انہیں رہائی حاصل ہوتی ہے، جن کی رہائی کی خبریں میڈیا اور لواحقین کی جانب سے شائع بھی کی جاتی ہے۔ اگر ان افراد کی تعداد کا اندازہ لگائیں جنہیں ریاست نے لاپتہ کرتے ہوئے اذیت دے کر چھوڑ دیا ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ ہماری جبری گمشدگی کے حوالے سے اصولی موقف اپنی جگہ قائم ہے کہ جبری گمشدگی اقوام متحدہ سمیت از خود پاکستان کے اپنے آئین و قانون کے مطابق سنگین جرم ہے۔ اگر ریاست کسی شہری کو مجرم سمجھتی ہے یا اس شہری پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ہے، تو ریاست کے پاس عدالتیں موجود ہے۔ ملکی قوانین کے تحت انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے تاکہ عدالتیں اور قانون فیصلہ کرے کہ یہ لوگ بے گناہ ہے یا مجرم ہے۔ اگر ان پر کوئی بھی جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں سزا دینے کے لیے عدالتیں موجود ہے، لیکن اس طرح غیر قانونی طور پر لوگوں کو جبری طور پر گرفتار کر کے انہیں مہینوں اور سالوں خفیہ زندانوں میں قید رکھنا اور کسی بھی مسلح کارروائی کے رد عمل میں جبری گمشدگی کے شکار افراد کو حراست سے نکال کر قتل کرنا نہ بالکل انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر ہے، بلکہ ریاستی قانون اور آئین کو بھی روندنے کے مترادف ہے۔ معزز صافی حضرات، کل مچ واقعے کے بعد اس وقت 5 افراد کی ایسی لاشیں لائی گئی ہے جن میں 4 لاشوں کو ان کے لواحقین نے شناخت کیا ہے، جو پہلے سے ریاستی اداروں کے ہاتھوں میں جبری طور پر گمشدہ تھے۔ باقی 1 لاش کے حوالے سے ہمیں ابھی بھی خدشہ ہے کہ وہ بھی جبری گمشدگی کے شکار فرد ہی ہے۔ جن 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے، ان میں بشیر احمد مری ولد حاجی خان اور ارمان مری ولد نہال خان مری، جنہیں 2 جولائی 2023 کو اٹھایا گیا تھا، اور اسی طرح تیسرا شخص صوبیدار ولد گلزار خان ارنائی بازار سے 9 ستمبر 2023 کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا، جن کے ان تینوں لاپتہ افراد کے لواحقین نے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا تھا۔ اور چوتھی لاش کی شناخت شکیل احمد ولد محمد رمضان سکنہ زہری سے ہوئی ہے، جن کی شناخت ان کے خاندان نے کی ہے، جن کے خاندان کے مطابق انہیں 4 جون 2023 کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا۔ جن افراد کے لواحقین نے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے ان کا بازیابی کا مطالبہ کیا تھا، اور آج وہ یہاں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے آئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست بلوچستان میں پرامن جدوجہد کی تمام راہیں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگ ریاست سے مایوس ہو،
جبکہ دوسری جانب سول اسپتال میں لائی گئی لاشوں کے لیے آنے والے خاندانوں کو جس طرح ذہنی کوفت سے گزارا گیا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ آج بلوچستان میں ریاست کے حوالے سے بڑھتی مایوسی کا ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں جو مسلسل غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کے ذریعے بلوچستان میں خوف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارمان مری اور بشیر مری اور صوبیدار کے لواحقین اس امید سے اسلام آباد آئے تھے کہ انہیں اس ریاست سے انصاف ملے گا جو کہ ہر شہری امید رکھتی ہے، لیکن انصاف کی بجائے انہیں ان کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی، جبکہ ان میں سے ایک لاش اتنی مسخ کی گئی ہے اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، جو بلوچ دشمنی اور بلوچوں سے نفرت کی واضح مثال ہے۔ جن 5 لاشوں کو کل سول اسپتال کوئٹہ لایا گیا تھا، ان کے حوالے سے ریاستی ادارے یہ جھوٹا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 5 افراد مسلح تھے اور مچھ واقعے میں مارے گئے ہیں، لیکن ریاست اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جھوٹے بیانیے بنانے سے ریاست اپنے ظلم، مظالم اور جبر کو چھپا نہیں سکتی ہے۔ ان 5 افراد میں سے 3 کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی شناخت کی ہے اور چوتھے نے آج صبح اپنے پیارے کی شناخت کی ہے جو پہلے سے جبری طور پر گمشدہ تھے، اور ان کی جبری گمشدگی کے تمام تر ثبوت ان کے لواحقین کے پاس موجود ہے۔ جبکہ ایک اور بات ہم ریاستی اداروں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو خاندان کل سے یہاں سول اسپتال میں موجود ہے، جن کے بچوں کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا ہے، ان خاندانوں کو اپنے بچوں کی لاشوں کو لینے کے لیے زبردستی ایک غیر قانونی فارم دستخط کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، جن میں زبردستی ان کے بچوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جن جبری گمشدگی کے شکار افراد کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا ہے، ان کے خاندان کسی بھی صورت اس غیر قانونی فارم کو دستخط نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم ایک مرتبہ پھر دنیا پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت بلوچ قوم کی نسل کشی جاری ہے اور اس میں روز بروز شدت لائی جا رہی ہے۔ لاپتہ افراد کو پھر جعلی مقابلوں میں قتل کر کے ریاست نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرے گی۔ ہم اقوام متحدہ سمیت ہیومن رائٹس اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ان واقعات کا نوٹس لے، جبکہ بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی جبری گمشدگیوں پر خاموشی کے بدلے سیاسی جدوجہد کی راہ اپنائیں۔ اور ہم اس پریس کانفرنس کے تھرو بلوچستان کی کوئٹہ کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد سول ہاسپٹل پہنچے اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین اتنے عرصے سے درد اور کرب میں مبتلا تھے، جن کے پیاروں کی لاشیں یہاں پہ پھینکی گئی ہیں، ان لاشوں کو ان لاپتہ افراد کے لواحقین ہینڈ اوور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب سول اسپتال میں کتنی لاشیں موجود ہیں، کتنی کی شناخت ہو گئی، کتنے آپ لوگ جو ہے یہاں سے جو لواحقین ہیں وہ لے گئے، اور دوسرا یہ بتائیں جو فارم کی آپ نے بات کی اس میں کیا لکھا گیا ہے، کیا دیکھیے وہ فارم تو میڈیا میں موجود ہے۔ اس وقت سول اسپتال میں 5 ایسی لاشیں لائی گئی ہیں جن میں 4 کی شناخت ان کے لواحقین نے کی ہے۔ 3 ایسے لوگ تھے، افراد تھے جو باقاعدہ رجسٹر ہوئے تھے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے ساتھ، اور BYC کی میں بھی ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی جو اسلام آباد دھرنے میں موجود بھی تھے، اور چوتھا خاندان ابھی آج موجود ہے جن کے مطابق ان کے پیارے کو پہلے سے جبری گمشدہ کیا گیا تھا، اور ایک لاش ابھی تک جس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ اب افسوس تو یہ بھی ہوتا ہے، ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ جب لاشیں گرتی ہے تو ہزاروں خاندانیں اس کرب میں مبتلا ہوتی ہے کہ کئی گرنے والی لاش ان کے پیارے کی تو نہیں ہے۔ اب جو لاش جن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی ہے ان کا DNA تک بھی موصول نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا DNA کرا کر پتہ چل سکے کہ یہ پیارا جو بچا ہوا ہے یہ کس کا ہے۔ تو فی الحال کے ایک فارم جو بنایا گیا ہے اس میں جو لاپتہ افراد ہیں جن پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے ان کی لاشیں ہینڈ اوور کرنے کے لیے ان کو دستخط کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ فرد ہے یہ جو ہے نا کسی دہشت گرد تنظیم سے ملوث ہے اور آپ اس پر سائن کریں۔ تو یہ میرے خیال سے غیر انسانی عمل ہے جو ہماری انتظامیہ کر رہی ہے اور مسلسل طور پر کر رہی ہے۔ ریاست اور اس کے انسٹیٹیوشنز کو اس بات کا بالکل علم ہونا چاہیے کہ اس طرح کر کے وہ صرف نفرتوں کو پھیلائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ یہ لاپتہ افراد کے لواحقین آج نہیں تو کل اپنی لاشیں یہاں سے لے کر جائیں گے، لیکن پیچھے جو رہ جائے گا وہ صرف نفرتیں ہوں گی جن کو پھیلانے والے یہ ریاست ہوگی۔ تھینک یو۔ جی ڈاکٹر جو لاشیں منتقل کی گئی، جو اسٹیٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ اور جو مسنگ پرسن سے ان کو مار کے یہاں پہ لایا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تو یہ واضح کر دیتی کہ یہ واقعی نہیں تھا، اور یہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 5 لاشیں ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو آپ جا کر سول انتظامیہ سے پوچھیں، کیونکہ ہمیں تو وہاں انٹری کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ ریاست ہے اس کی انسٹیٹیوشنز ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر تحقیقات کرے۔ سب سے پہلے جو لاشیں گرتی ہیں ان کا DNA کرایا جائے، کتنی تعداد یہاں ابھی بھی موجود ہے جن کو جو ہے نا نامعلوم قرار دے کر عیدی جو ہے نا ان کو دفنا دیتی ہے، ایسی بہت سی رپورٹیں موجود ہیں۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ سوال آپ ریاست سے پوچھیں کہ وہ کس طرح جو ہے نا ایک قانونی جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کیے بغیر
ان لاشوں کو یہاں پھینک دیا اور اس کے بعد نامعلوم قرار دے کر ان لاشوں کو دفنا دیا جاتا ہے. جی دیکھیے جو 5 لاشیں موجود تھیں ان میں جب ان کی تصویریں شیئر کی گئی تو ان کے خاندانوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. پچھلے جو پہلے لاشیں گری تھی ان کے بارے میں ہمارا کوئی موقف آیا بھی نہیں ہے. ہماری جو بات ہے وہ انہی 5 لاشوں کے مطابق ہے. ہم نے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. زیارت میں اسی طرح 10 افراد کی لاشیں پھینکی گئی جن میں سے متعدد کو ان کے لواحقین نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ لاپتہ افراد تھے. اسی طرح اس سے پہلے جب یہ تحریک شروع ہوئی 23 نومبر کو بالاچ مولا بخش, اس کو بھی اسی طرح ہی ریاست نے یہی کلیم کیا تھا کہ وہ جو ہے نا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ملوث تھا, لیکن اس کے برعکس وہ کسی جو ہے نا وہ دوران حراست مارا گیا تھا. تو یہ 5 لاشیں جو ہیں ان میں سے ان کے لواحقین نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ وہ لاشیں ہیں جو پہلے سے جبری گمشدہ تھے, جن کے کیسز رجسٹر ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ساتھ, اور جن کے لواحقین اسلام آباد دھرنے میں موجود تھے. اور ایک لاش جو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, ان کے خاندان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کے مطابق ان کے پیارے کو پہلے سے ہی جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا. جی تھینک یو.